نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ سیرت کی کتابوں میں حدیث کی تفسیروں میں یہ بات لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم، مطلب کہ خاندان کا ہر بچہ شاعر تھا، ہر بچہ چھوٹے سے بڑے تک۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، باوجود کہ آپ کا خاندان بنو ہاشم، خاندان بنو عبد المطلب، اس خاندان کے عورت اور مرد چھوٹے بڑے سبھی شاعر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری سے اس لیے بھی وابستگی نہیں تھی اور نہ ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، سورہ یاسین ہے کہ ہم نے محبوب کو شعر کہنا سکھایا ہی نہیں، اس لیے کہ شعر کہنا اس کی شان کی شایع نہیں ہے۔ یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے جو اس وقت بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور اگر شاعر نہیں تھے یا قرآن کی روح سے آپ کو شعر کہنا زیبا نہیں دیتا تھا، مگر ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور کو شعر خوانی پسند نہیں تھی یا حضور نے شاعروں کی قدردانی نہیں کی یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر سننا پسند نہیں فرمایا یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر کبھی کوئی شعر نہیں آیا یا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شعر خوانی کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، یہ کوئی بات بھی صحیح نہیں ہے، سب کچھ ہوتا تھا۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا گیا تھا، لیکن حضور اچھے اشعار پسند فرماتے تھے، جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا اچھا شعر اچھا ہے، برا شعر برا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے صحیح حدیث میں اِنَّا مِنَ الشِّعْرِ حِکْمَةٌ، بعض اشعار ایسے ہیں جن میں بڑی دانائی اور حکمت کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ ماذا ترى فی الشعر، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ پوچھنے والے حضرت کعب بن مالک مشہور صحابی ہیں، وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ماذا ترى فی الشعر، شعر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فقال ان المؤمن یجاہد بسیفہ ولسانہ، فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو زبان سے بھی جہاد کرتا ہے، تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے۔ یہ شعر کی تعریف حضور سے پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا یہ تو مومن کا خاص سرمایہ ہے کہ وہ زبان سے یعنی رسول اللہ کی مدح سے، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنے سے، اچھے اخلاق اور تہذیب سکھانے والے اشعار کے ذریعے سے بھی تبلیغ دین کرتا ہے اور زبان سے بھی جہاد کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% یا بالکل ہی شعر کو ناپسند نہیں فرمایا ہے، اچھے شعروں کی آپ نے تعریف بھی فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
مشکات شریف کی شرح شماعات کہ جلد نمبر 4 میں فرماتے ہیں، اشعت اللمات، کتاب کا نام یاد رکھیں فارسی میں ہے، فرماتے ہیں درباد غزوات انگشت پائے مبارک شراز سنگ رسید وہ خون رواں شد پس خطاب با انگشت کرد و گفت۔ فرمایا ایک جہاد کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کی انگلی پتھر سے ٹکرا گئی، خراش آ گئی، اس میں خون نکلا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا حل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی۔ یہ شعر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے معجزانہ طور پر نکلا ہے۔ آپ شاعر نہیں تھے، لیکن ایسا ہوا ہے کہ معجزانہ طور پر بغیر ارادے کے، ایک بات یاد رکھیے، ارادے کے ساتھ، قصد کے ساتھ موضوع عبارت کا بنانا، اس کا نام ہے شاعری۔ علماء نے فرمایا ہے کہ بغیر قصد کے، بغیر ارادے کے اگر کوئی موضوع بات نکل بھی جائے منہ سے تو وہ شعر نہیں کہلاتی۔ یہ علماء نے لکھا ہے، شیخ عبداللہ کی کتاب اشعت اللمات پڑھ لیجئے، مرآت شرح مشکات مولانا مفتی احمد یار نعیمی گجراتی کی شرح پڑھ لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ اگر غیر ارادی طور پر بغیر قصد کے کوئی شعر موضوع ہو جائے تو وہ شعر نہیں کہلاتا، شعر وہ ہوتا ہے جو ارادے کے ساتھ، قصد کے ساتھ موضوع عبارت خود بنائی جاتی ہے، وہ شعر ہے۔ یہ اول تو شعر ہی نہیں ہے، لیکن اگر اس کو شعر کہا جائے گا تو یہ معجزانہ طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں انگلی کو مخاطب کر کے حل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی۔ فرمایا کیا ہوا؟ ارے تو انگلی ہی تو ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تجھے جو تکلیف پہنچی ہے یہ تو بڑا کار ثواب ہے، کوئی حرج نہیں، اللہ کی راہ میں تجھے تکلیف پہنچی ہے، لہذا یہ تو جہاد میں شامل ہو گئی۔ عزیزان گرامی، اس طرح کا ایک نہایت ہی چھوٹے بحر کا شعر بغیر قصد کے، بغیر ارادے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جنگ حنین کے موقع پر نکلا تھا۔ تاریخ کی کتابیں پڑھیے، سیرت کی کتابیں پڑھیے، غزوات اسلامیہ کی کتابیں پڑھیے، جنگ حنین کو پڑھ لیجئے، آپ کو یہ شعر وہاں ملے گا کہ جب حوازن کے تیر اندازوں نے بڑی زبردست تیر اندازی کر کے فوج کے اگلے حصے کو پریشان کر دیا اور وہ ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اولو العزم صحابہ کے ساتھ آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی فکر نہیں تھا، البتہ یہ الفاظ زبان مبارک پر تھے، انا ابن نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں خدا کا نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ انا نبی لا کذب، میں نبی ہوں اور میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، انا ابن عبد المطلب، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، جنگ سے فرار ہونے والا نہیں ہوں۔ یہ بھی غیر ارادی، بغیر قصد کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا، اور آپ کا یہ شعر چونکہ غیر ارادی ہے، بغیر قصد کے، لہذا علماء نے کہا یہ شعر ہی نہیں ہے، بلکہ اگر یہ شعر بھی ہے تو معجزانہ طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ نکلا ہے۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک بات بڑی عجیب میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہمارے سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے بانی و مبانی شیخ الشیوخ شیخ العالم
حضرت خواجہ مخدوم شیخ شہاب الدین عمر سہروردی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور زمانہ تصوف کی نہایت ہی معتبر کتاب عوارف المعارف عربی میں ہے، جس کا ترجمہ دنیا کی ہر زبان میں ہو چکا ہے اور خانقاہوں میں اس کا درس ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ گناہگار فقیر بھی ہر بدھ کو عشاء کی نماز کے بعد عوارف المعارف کا درس دیتا ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ جدہ کے ساحل پر ایک مسجد میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ ایک دن جدہ کی جامع مسجد میں کچھ لوگ مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے شعر خوانی کر رہے تھے، شعر پڑھ رہے تھے، تو یہ بزرگ فرماتے ہیں مجھے ان کا مسجد میں شعر پڑھنا بڑا ہی ناگوار معلوم ہوا، مگر میں نے ان کو کچھ نہیں کہا، خاموش رہا، لیکن یہ شعر خوانی مجھے اچھی نہیں لگی جو مسجد میں ہو رہی تھی۔ اسی رات میں جب سویا ہوں تو خواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے دیکھا اسی کونے میں بیٹھے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق حضور کو شعر سنا رہے ہیں۔ حضور کے سامنے بھی یہ ہوتا تھا، صحابہ بھی ایسا کرتے تھے، مسجد میں ایسا ہوتا تھا، جب حضور سنتے تھے صحابہ سنتے تھے، اہتمام کیا جاتا تھا کہ یہ نعت خوانی کی محفل سنت رسول ہے، سنت صحابہ ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔